السلام علیکم۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا فاروق لغاری نے 58(2)B کے آرٹیکل کا استعمال کیا اور بینظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر 1997 میں الیکشن ہوئے اور نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم 1990 میں بنے تھے اور 1993 تک رہے تھے۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو آ گئی تھی اور اس کے بعد پھر اب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اب نواز شریف جب پاکستان کے وزیر اعظم دوسری دفعہ بنے تو انہوں نے 58(2)B کا جو آرٹیکل تھا اس کو ختم کر دیا۔ 58(2)B کے آرٹیکل کو 1985 میں 8ویں ترمیم کے تحت پاکستان کے آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ اب اس کو 1997 میں 13th امینڈمنٹ کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس آرٹیکل کو ختم اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ آرٹیکل پریزیڈنٹ کو پاورفل بنا دیتا تھا اور پریزیڈنٹ جب چاہتا تھا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو کی حکومت کو 2 دفعہ ختم کیا گیا 58(2)B کے آرٹیکل کے تحت، اور نواز شریف کی حکومت کو بھی ختم کیا گیا تھا اسی آرٹیکل کے تحت۔ اب نواز شریف نے 13ویں ترمیم کے تحت 1997 میں اس آرٹیکل کو ختم کر دیا اور صدر کے اختیارات کو محدود کر دیا، اور اس کے بعد پھر 1997 میں نواز شریف نے ایک سکیم سٹارٹ کی جس کا نام تھا قرض اتارو ملک سنوارو سکیم۔ اب اس سکیم کے تحت بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا گیا کہ ملک کا قرضہ اتارا جائے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ اور 1997 میں ہی نصرت فتح علی خان کی وفات ہوئی، اور یہ نصرت فتح علی خان کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور یہ قوالی کی وجہ سے مشہور تھے۔ نواز شریف نے 1998 میں چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف کو بنا دیا۔ اب یہ 1998 میں مشرف صاحب پاکستان کے 7th چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ٹیکا خان تھے، اور اب یہ پاکستان کے 7th چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف بنے ہیں۔ اب یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ نواز شریف پاکستان کے دوسری دفعہ وزیر اعظم کب بنے تھے؟ تو یہ 1997 میں بنے تھے۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ 58(2)B کے آرٹیکل کو نواز شریف نے کب ختم کیا تھا؟ تو یہ 1997 میں کیا تھا، اور کون سی امینڈمنٹ کے تحت کیا تھا؟ تو انہوں نے 13th امینڈمنٹ کے تحت ختم کیا تھا۔ اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ 58(2)B کے آرٹیکل کو کب شامل کیا گیا تھا آئین میں؟ تو اس کو 8ویں ترمیم کے تحت 1985 میں شامل کیا گیا تھا۔ اور نصرت فتح علی خان نے کب وفات پائی؟ تو انہوں نے 1997 میں وفات پائی۔ اور نصرت فتح علی خان کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا، اور یہ کس وجہ سے مشہور تھے؟ نصرت فتح علی خان کا یہ سوال 2-3 دفعہ پوچھا گیا ہے کہ نصرت فتح علی خان زیادہ مشہور کس وجہ سے تھے؟ تو یہ زیادہ مشہور قوالی کی وجہ سے تھے۔ اور اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف کب بنایا گیا؟ تو یہ 1998 میں بنے۔ اور یہ کون سے نمبر کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے؟ تو یہ 7th چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اور پاکستان آرمی کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا؟ تو فرسٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا وہ جنرل ٹیکا خان تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا نے فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ 1974 میں کیا تھا پوکھران ریگستان میں، اور اس آپریشن کا نیم تھا آپریشن سمائلنگ بدھا۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے بھی نیوکلیئر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب پھر انڈیا نے دوسری دفعہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا 1998 میں 11 سے 13 مئی، اور انڈیا نے 5 دھماکے کیے، اور اس آپریشن کو انڈیا نے نیم دیا آپریشن شکتی کا، اور اس آپریشن میں انڈیا نے 5 دھماکے کیے، اور یہ بھی پوکھران رینج میں ہی کیے گئے۔ اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا 28 مئی 1998 کو۔ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کرے، لیکن پاکستان نے 28 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کیے، اور یہ دھماکے چاغی ماؤنٹین بلوچستان میں کیے گئے کوہ راس میں۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے 2 ایٹمی دھماکے کیے 30 مئی کو۔ انڈیا نے 1998 میں ٹوٹل 5 دھماکے کیے، پاکستان نے اس کے جواب میں 5 کی بجائے 7 دھماکے کیے۔ 5 انہوں نے 28 مئی کو کیے، اور اس کے بعد پھر 2 کیے 30 مئی کو، اور اس طرح پھر پاکستان 7th نیوکلیئر کنٹری بن گیا۔ اور اگر مسلم دنیا کی بات کی جائے تو مسلم دنیا میں پاکستان پہلا مسلمان نیوکلیئر کنٹری بن گیا۔ اب ہم اس کے حوالے سے سوال دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا نے فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ کب کیا تھا؟ تو یہ 1974 کو کیا تھا۔ کہاں پر کیا تھا؟ پوکھران ریگستان میں کیا تھا۔ اور اس آپریشن کو کون سا نیم دیا گیا تھا؟ تو اس کو نیم دیا گیا تھا سمائلنگ بدھا۔
اور اس کے بعد پھر یہ پوچھا جائے گا کہ انڈیا نے دوسرا نیوکلیئر ٹیسٹ کب کیا تھا، تو یہ مئی 1998 کو کیا تھا، اور ٹوٹل کتنے دھماکے انڈیا نے کیے تھے، تو انڈیا نے ٹوٹل 5 دھماکے کیے تھے۔ اور اس آپریشن کو کون سا نیم دیا گیا تھا، تو اس کو نیم دیا گیا تھا آپریشن شکتی کا۔ اور یہ کہاں کیے گئے تھے، تو یہ بھی پوکھران رینج میں کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پوچھا جائے گا کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کب کیا تھا، تو پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ 28 مئی 1998 کو کیا تھا۔ اور ٹوٹل کتنے دھماکے کیے تھے، تو پاکستان نے 28 مئی کو ٹوٹل 5 دھماکے کیے تھے۔ اور اس کے بعد پھر 30 مئی کو مزید 2 دھماکے کیے گئے۔ اور یہ کہاں پر کیے گئے، تو یہ راسکو میں کیے گئے، چاغی ماؤنٹین میں، بلوچستان میں۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کون سے نمبر کا نیوکلیئر کنٹری بنا تھا، تو پاکستان 7th نیوکلیئر کنٹری بنا تھا اوور آل۔ اور مسلم ورلڈ کی اگر بات کی جائے تو مسلم ورلڈ میں پاکستان فرسٹ مسلم کنٹری بنا تھا نیوکلیئر پاور رکھنے والا۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹوٹل کتنے ایسے کنٹری ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور رکھنے والے کنٹری ہیں، تو ٹوٹل 7 کنٹری ایسے ہیں جنہوں نے خود کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور۔ اور ان کنٹریز کی بات کی جائے تو ان میں USA، UK، رشیا، فرانس، چائنا، پاکستان، انڈیا اور نارتھ کوریا، یہ سارے کنٹریز ایسے کنٹری ہیں جو کہ ڈکلیئر ہیں، جنہوں نے خود کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور۔ اور اسرائیل وہ واحد کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور تو ہے، لیکن اس نے خود کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ایز اے نیوکلیئر پاور۔ تو ٹوٹل 8 کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ کتنے کنٹری ہیں جنہوں نے خود کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور، تو وہ 7 کنٹری ہیں، کیونکہ اسرائیل نے خود کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ایز اے نیوکلیئر پاور۔ اور اس کے بعد پھر 1999 میں لاہور سے دہلی تک بس سروس چلائی گئی، اور اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم تھے اٹل بہار واجپئی، اور وہ خود اس بس پر سوار ہو کر پاکستان میں آئے تھے۔ اور پھر 1999 میں لاہور ڈکلیریشن ہوا اٹل بہار واجپئی اور نواز شریف کے درمیان۔ اور یہ لاہور ڈکلیریشن کیا تھا، تو یہ ایک معاہدہ تھا جو کہ لاہور میں ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان اور انڈیا اٹامک ریس کو کنٹرول کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر 1999 میں ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کارگل وار سٹارٹ ہو گئی، اور یہ جنگ مئی کو سٹارٹ ہوئی اور یہ 26 جولائی تک چلتی رہی۔ اور اس کے بعد پھر 26 جولائی کو یہ کارگل وار ختم ہوئی، اور اس کی ثالثی کی امریکہ نے۔ امریکہ کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن۔ اس جنگ کے بعد پرویز مشرف کے اور نواز شریف کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف نے نواز شریف کے اوپر کیسز چلائے اور خود صدر بن گئے اور مارشل لاء لگا دی۔ اب اس کے حوالے سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بس سروس کب چلائی گئی تھی، تو یہ 1999 میں چلائی گئی تھی۔ اور انڈیا کے کون سے وزیر اعظم اس بس پر سوار ہو کر آئے تھے، تو اٹل بہار واجپئی جو تھے وہ پاکستان میں آئے تھے اس بس پر سوار ہو کر۔ اور لاہور ڈکلیریشن کب ہوا تھا، تو یہ 1999 میں ہوا تھا۔ یہ کس کے درمیان ہوا تھا، یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا۔ پاکستان میں کون تھے، پاکستان میں اس وقت نواز شریف تھے، اور انڈیا کی طرف تھے اٹل بہار واجپئی آئے تھے۔ اور یہ لاہور ڈکلیریشن کیوں ہوا، تو یہ ایک معاہدہ تھا اٹامک ریس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ کارگل وار کب ہوئی، تو یہ مئی 1999 کو شروع ہوئی اور 26 جولائی 1999 کو ختم ہوئی۔ اور اس جنگ کے خاتمے میں کس نے ثالثی کی تھی، تو امریکہ نے ثالثی کی تھی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے، امریکہ کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن تھے۔ اور پرویز مشرف نے کب نواز شریف کو گھر بھیج دیا تھا، تو پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔